اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کے؟ انشاءاللہ امید خیریت سے ہوں گی، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اچھا جی، ہم لوگ رنگین قرآن پاک جو ہے ہمارا، جس میں کہ کلر کوڈڈ قرآن پاک ہے، اس میں سے آج پڑھیں گے سورہ فلق۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفلق مکی سورہ یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ قل اعوذ برب الفلق۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ دیکھیے اب ہمارے پاس اس میں کلر جو کوڈ کیے گئے ہیں وہ ہے قلقلہ، اور یہ ہے اکفا، اور یہ ہے ہمارا غنہ۔ ٹھیک ہے، قلقلے کا جو کلر تھا وہ ہے ریڈ اس میں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے پیچھے بھی دکھا دیا تھا کہ اس قرآن پاک میں قلقلے کا کلر ریڈ ہوگا۔ قلقلہ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے نیچے، قلقلہ، غنہ، اکفا، یہ تینوں چیزیں آپ نے آج دیکھی ہیں سورہ فلق میں۔ سورہ ناس میں ہم نے خالی یہ دیکھا تھا اور یہ دیکھا تھا، غنہ اور اکفا اور قلقلہ وہاں پر نہیں تھا، لیکن یہاں پر قلقلہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تین۔ تو آئیے دوبارہ دیکھتے ہیں۔ یہ اس قرآن پاک میں کلر کو کوڈ کیا گیا ہے تاکہ جو قواعد ہے نا وہ آپ کو سمجھنے میں آسان ہو۔ یہ کلر کوڈ کیوں کیا گیا ہے؟ قواعدوں کو آسان بنانے کے لیے، کیونکہ قواعد تو اور بھی ہوتے ہیں، لیکن جو اس میں ہے نا ابھی جو مینشن کیے گئے ہیں وہ ہیں قلقلہ اور اکفا اور غنہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اب اس کے قواعد باقی کے۔ ٹھیک ہے نا، باقی میں کلر کوڈ نہیں کیا گیا، باقی ہم آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ۔ قاف لام پیش قل۔ اب دیکھیں لام کے اوپر سکون کی علامت ہے، جزم کی علامت، یہ علامت کہلاتی ہے اور یہ حرکت کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، قاف کے اوپر جو پیش ہے وہ حرکت ہے اور لام ساکن ہے۔ اب لام کی اگر میں اس کاف کو یوں چھپا لیتی ہوں نا، خالی لام 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 بولوں تو اس کی اپنی کوئی آواز نکلے گی ہی نہیں، کیونکہ اس کو کاف کا ساتھ چاہیے ہوگا۔ اگر یہ قاف اس کا ساتھ دے گا تبھی یہ بن جائے گا قل۔ ٹھیک ہے، اور یہ قل یہاں پر کس طرح آیا یہ ہمیں گرامر سے پتہ چلے گا، تبھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ساتھ میں گرامر کو بھی دیکھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھیں۔ ٹھیک ہے، قاف لام پیش قل، لام کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، قاف کے ساتھ مل کر ادا ہوگا، اور قاف کا جو ہے نا یہ قاف یہ پر ہوگا۔ قاف لام پیش قل، حمزہ زبر عین واو پیش او، او کی آواز کیسی ہوگی؟ حمزہ زبر ایسی۔ عین واو پیش او حروف حلقی ہے عین، تو اس کو آپ اعوذ پڑھیں، اعوذ، دیکھیں کہاں اچھا لگتا ہے، کیونکہ عین کی اپنی آواز نکالی ہی نہیں ہے تو کیسے آئے گی سمجھ، اور میننگ بھی بدل جائے گی۔ اعوذ، عین واو پیش او، واو مدہ بنتا ہے، واو سے پہلے اگر کسی حروف کے اوپر پیش آتا ہے تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے،
اور اس کا نام ہے واو مدہ. ٹھیک ہے، یہ نام آپ کو یاد کرنے کہ اس کا نام کیا ہے، واو مدہ. اور یہ کیسے بنا، واو ساکن اس سے پہلے پیش. اس کو مد اصلی بھی کہتے ہیں. مد اصلی 3 ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یائے مدہ. اس میں سے ایک یہ واو مدہ ہے. اعوذ، زال پیش زو، ایک حرکت. ٹھیک ہے، اعوذ، اعوذ بربی، باقی نیچے زیر ای ساؤنڈ، جیسے یہ ساؤنڈ تھا یہ ای ساؤنڈ ہے. بربی، رو با زبر رب، با زیر بی، رب بی، اصل میں ورڈ رب بی ہے، اس لیے یہاں پہ مشدد سائن ہے. یہ جو مشدد کی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ سائن بتاتا ہے کہ یہاں پر با 2 بار ہے. ایک بار رو کے ساتھ مل کر ادا ہوگا، ایک بار اپنی ہی حرکت کے ساتھ ہوگا. اب اس کے ساتھ جب مل کر ادا ہوگا نا، رو کے ساتھ وہ ساکنہ ہوگا، رب، رب، رب. با لام زیر بل، رب بل، بی رب بل. ہم اس طرح پڑھتے ہیں نا، مشدد ہوتی ہے تو دبا کر پڑھتے ہیں. مشدد کو ہمیشہ دبا کر پڑھا جاتا ہے کیونکہ اس کو جو 2 با ہے نا وہ اس کو زیادہ ظاہر نہیں کرنا ہوتا. ٹھیک ہے، اس کو دبا کر ایسے لگے گا جیسے ہم ایک ہی با کو ادا کریں، لیکن ہم 2 با کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق، برب. اگر میں اس طرح کروں تو میرے منہ سے کلکلا کا جھٹکا آئے گا، کیونکہ کتب جد میں 5 ہوتے ہیں کلکلے کے ورڈ. ایک ہوتا ہے قاف، طا، با، جیم، دال. قاف، طا، با، جیم، دال، جہاں پر کہ کلکلا ہوتا ہے. ان کے اندر اپنی ایک صفت ہے جو کہ کلکلا کہلاتی ہے، اس میں ہوتا ہے جھٹکا، یعنی کہ آواز جو ہے وہ پلٹ کر آپ کی طرف واپس آتی ہے. ٹھیک ہے، برب الفلق، با لام زیر بل، فا زبر فا، لام زبر لا، فلق، قاف زبر قا، قاف زیر قی، فلقی، برب الفلقی. وقفاً قل اعوذ برب الفلق، قاف کو سکون کی علامت میں لے آئیں گے. یہ جو زیر اس کے نیچے، اس کو ہٹا کر ساکنہ، یہ قاف کیا بن جائے گا، جزم والا یا سکون والا بن جائے گا. پھر یہاں پہ جھٹکا اور واضح ہوگا. ٹھیک ہے، یہ کلکلے کے اقسام میں سے ہے. جب ہم کلکلے کے اقسام پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں پر ہم نے کون سے قسم کا کلکلا کیا. ٹھیک ہے، یہ میں ابھی آپ کو نہیں بتا رہی کیونکہ آپ لوگ سوچیں گے پتہ نہیں کیا ہے، تو اس لیے یہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے. ٹھیک ہے، برب الفلق. اب دیکھیں با کو لام کے ساتھ ہم نے ملایا ہے. اب یہ جو الفلق ہے نا، یہ ہے حروف قمری کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر بھی ہم لام کو ادا کرتے ہیں، لام کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے حروف قمری. اور جہاں پر ہم لام کو کھا جاتے ہیں، حذف کرتے ہیں، آگے مشدد بھی ہوتی ہے، تو وہ شمسی حروف ہوتے ہیں. حروف تہجی میں سے 14 حروف شمسی ہیں اور 14 حروف قمری ہیں. ٹھیک ہے، اب ہے من شر ما خلق. اب دیکھیں من شر، اب میں پڑھوں من شری تو نہیں اچھا لگے گا کیونکہ یہاں پہ اکفا ہے. نون ساکنہ کے بعد حروف شین بھی انہی 15 حروفوں میں شامل ہے جہاں پر اکفا کیا جاتا ہے. اب اکفا کے بھی 15 حروف ہیں، جہاں جہاں پر بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد آتے ہیں تو وہاں پر اکفا ہوتا ہے. اب نون ساکن تو یہ آپ کو نظر آ گیا، اور تنوین آپ کو پتہ ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی حرکت کو تنوین کہا جاتا ہے، جس کو ڈبل حرکت کہتے ہیں. یہ سنگل حرکت ہے اور وہ ڈبل حرکت ہوتی ہے. عربی میں ان کو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ ان کو کہا جاتا ہے فتحہ، ضمہ، کسرہ. زبر، فتحہ، ضمہ، پیش، کسرہ، زیر، سنگل حرکت کو. جو ڈبل حرکت ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں فتحتین، کسرتین، ضمتین. ٹھیک ہے، تین تین یعنی 2، فتحتین، کسرتین، ضمتین. یہ بھی تنوین ہوتی ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش. بس ہمیں نام آنے چاہیے. ہم بار بار آپ کو نام اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کی زبان پر نام چڑھ جائیں اور آپ کو نام آ جائیں. ایک چیز بار بار سننے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کان اس کو بار بار سنتا ہے، کانوں کے تک وہ آواز جاتی ہے اور وہ آواز آہستہ آہستہ ہمارے دل میں اترتی ہے، ہمارے ذہن میں اتر جاتی ہے، پھر ہمیں نام یاد ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسٹارٹنگ میں مشکل لگتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہ کون سے نام ہیں، کیا ہیں. تو یہ سارے نام عربی کے ہیں اور قرآن پاک عربی میں ہے، تو ہم اس کو عربی میں ہی سیکھیں گے. ہم اس کو کسی اور زبان کی طرف لے کر نہیں جائیں گے، صرف عربی 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 انشاءاللہ. تھوڑی سی یہاں پہ ظاہر سی بات ہے میننگ ہوگی تو اردو سے ہم پہچانیں گے. کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم انگلش میں بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں.
تو پھر اس سے بھی دیکھیں گے، لیکن زیادہ تر عربی ٹو عربی ہوگا انشاءاللہ۔ وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب، اب دیکھیں نہیں میں یہاں پہ تھی نا، وَمِن شَرِّ ما خلق، وَمِن شری جو تھا نون ساکنہ کے بعد حروف شین تو اکفا، شرری را یہاں دو بار ادا ہوگا، ایک بار شین کے ساتھ، ایک بار اپنی حرکت کے ساتھ، اس کی اپنی حرکت زیر کی ہے، ٹھیک ہے۔ میم الف ما الف مدہ ہے، الف سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے، تو الف سے پہلے زبر ہوگی تو الف مدہ ہوگا۔ یہی قرآن پاک میں اکثر الف ہوتا ہے جو خالی ہوتا ہے، مطلب وہی الف ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے اوپر کیا ہے، میم ہے، زیر با ہے، تا ہے، اس سے ہمیں کوئی بھی غرض نہیں ہونی چاہیے، ہمیں غرض ہے الف اور زبر سے۔ اگر الف اور زبر ہوگا ساتھ میں، الف خالی ہوگا، الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ الف ہوگا، اور اس کے اوپر کچھ بھی ہوگا زبر زیر پیش یا سکون کی علامت تو وہ پھر الف نہیں ہوگا، وہ حمزہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ خلق، خالق ایک حرکت، ٹھیک ہے۔ وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب، یہاں پر بھی آپ دیکھیں وَمِن شَرِّ، یہاں پر بھی نون ساکنہ کے بعد حروف شین تو اکفا، شرری را دو بار ادا ہوگا، ایک بار شین کے ساتھ، ایک بار اپنی حرکت کے ساتھ، غاسقن غین الف غا بھی الف مدہ ہی ہے اور یہ بھی مد اصلی میں سے ہے۔ غاسقن آپ دیکھ سکتے ہیں الف خالی، اس سے پہلے زبر، غاسقن، اب سین کے نیچے زیر، ای ساؤنڈ سی، غاسی، ٹھیک ہے۔ قن، قاف دو زیر قن، یہاں پہ تنوین آپ کو نظر آ گئی، یہ تنوین ہوتی ہے اور یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں کسرتین، اور ہمارے یہاں اردو میں اس کو کہتے ہیں دو زیر کی تنوین، ٹھیک ہے۔ یہ جو دو زیر کی تنوین ہے یہاں پر ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ آگے حمزہ حروف حلقی ہے اور یہ اس کو اپنی آواز نکالنے پر مجبور کرے گا، یہ اس کو بولے گا کہ میرے ساتھ میں مکس جس کو کہ نہیں آگے بڑھنا، آپ کو اپنی آواز خود کی نکالنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تنوین کی اپنی آواز ہے قاف دو زیر قن، ٹھیک ہے۔ اب تنوین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر قاف کے ساتھ کچھ اور بھی ہے، کیونکہ دو چیزیں نظر آ گئی نا ہمیں، میں ذرا اسی سے لکھ لیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہاں پہ، اب یہ ہے ہماری تنوین قاف دو زیر کن، قاف دو زیر کن کے کیا ساتھ کیا ہے، قاف اور نون ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں پر بھی آپ کو تنوین ملے گی اس کے ساتھ قاف، با، تا، سا، جیم، ہا جو بھی ہوگا اس کے ساتھ نون ہوگا۔ اب یہاں پر اس سائن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر جہاں پر بھی ہمیں دو زیر کی، دو زبر کی، دو پیش کی تنوین نظر آتی ہے اس کے ساتھ وہ ایک اپنا حرف جو جس کے نیچے وہ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے حرف، اور اس کے ساتھ نون جڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی اس وجہ سے نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ ایک ہی چل رہا ہوتا ہے کیونکہ لاسٹ میں اس کے پاس بھی نون ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کی جو قواعد ہیں وہ ایک ہی ہیں اسی لیے کیونکہ اس کے پاس بھی نون ہے، ٹھیک ہے۔ قاف دو زیر قن اگر آپ پڑھ کے دیکھیں، قاف دو زیر قن، قاف نون زیر قن، ایک ہی بات ہے نا، تو یہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایزا، ایزا کو دیکھیں الف کے نیچے زیر، زال الف زا الف مدہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی ہمارا الف مدہ ہی بن چکا ہے کیونکہ ایزا، وقب، واو زبر با، واو زبر با، با زبر با، وقب، وقف کریں گے تو وقب۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ، وَمِن شَرِّ، ایسے کر کے اب دیکھیں وَمِن، اب یہاں پہ ہم نے اکفا کیا، وہی اکفا والی وہی بات نیچے بھی آ جائے گی، کوئی الگ نہیں ہے۔ شرن، اب کیا کیا آپ نے، شین کو را کے ساتھ، را کو نون کے ساتھ، نون کو فا کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے کیونکہ مشدد ہے تو مشدد ورڈ جو ہوتا ہے نا وہ بھاری ہوتا ہے، پچھلے حروف کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور پھر اب ہم جب اس کو ادا کریں گے تو یہ ہمارا نون مشدد بھی ہے تو یہاں پہ ہمارا غنہ بھی ہو رہا ہے، اور کلر سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا غنہ ہو رہا ہے۔ وَمِن شَرٍ، اب دیکھیں میں نے آواز یہاں پہ چینج کی ہے، یہاں پہ چینج کیے، وَمِن شَرٍ، اب میری آواز منہ سے نہیں خالی ناک سے نکل رہی ہے، یہاں پر میری آواز ناک اور منہ سے ملتی جلتی آ رہی تھی اور یہاں پہ میری آواز خالی ناک سے نکلی ہے تو یہ غنہ کہلاتا ہے۔ ناک سے آپ کی آواز آئے گی، آپ کا منہ بند ہو جائے گا اور ڈائریکٹ آواز جو ہے نون کی وہ ناک سے ادا ہوگی، اور گنگنی آواز کہتے ہیں اس کو، غنہ یعنی گنگنی آواز، گنگناہٹ۔ وَمِن شَرٍ، شین را زبر شر، را نون زیر رن، نون فا زبر نف، فا کھڑا زبر فا،
وَمِن شَرِّ نفاثاتی، سا اور فا کے اوپر کھڑی حرکت ہے، یہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، جیسے کہ ما اسی طرح ہی فا، دونوں کی مقدار ایک برابر، ٹھیک ہے، دونوں کو اسٹریچ ایک الف کے برابر کیا جائے گا، ما فا سا، ایک ہی، یہ دونوں ایک ہی ہیں، سمجھ لیں، ٹھیک ہے، لکھا ہوا الگ ہے لیکن ان کی مقدار برابر ہے، لکھنے میں الگ ہوتے ہیں لیکن ہیں ایک ہی۔ نفاثاتی فی العقد، فا کو لام کے ساتھ، آپ کو پتہ ہی کہ لام کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، یہ فا اس کا ساتھ دے گا تو پھر یہ بن جائے گا فل، ویسے یہ فی تھا، فی العقد، ٹھیک ہے، فی العقد تھا، اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فی العقد کر کے فا کو لام کے ساتھ ملا دیں گے۔ اور یہاں پر دیکھیں عقد، عین کے اوپر پیش کی حرکت ہے، ایک حرکت عقد، اور یہاں پر کلکلا ہوا دوبارہ دال پر بھی، وَمِن شَرِّ، وہی ہمارا اکفا، شرری را کے نیچے زیر، اور را پہلے شین کے ساتھ پھر اپنی حرکت کے ساتھ، حاسدن، ہا الف مدہ، یہ بھی حاسدن، ایزا الف مدہ، زال الف زبر زا الف مدہ، حسد، دال کو دوبارہ یہاں پہ کلکلا۔ تو دیکھیں یہاں پر ہمیں تین چار قاعدے تین ملے، ایک تو کلکلا، ایک اکفا، ایک گننا، اور باقی الف مدہ، واو مدہ، یائے مدہ، ہمیں کیا ملا؟ الف مدہ، واو مدہ پہلے یہاں پہ، او واو مدہ، یہ ما الف مدہ، غا الف مدہ، ایزا الف مدہ، اور یہاں پر باقی ہمیں کیا ملا؟ باقی نہیں ملا، یا مدہ اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو یاد کرنی ہے، سننی ہے، آپ اس لیکچر کو بار بار سنیں گے، جس کو نہیں آتا لیکن جس کو آتا ہے اس کی ریویژن ہو جاتی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہم پڑھاتے ہیں تو ایک ایک لفظ کو پڑھانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے اور نام یاد ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔